بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امام کائنات کو خواب میں دو خلفاء دکھائے گئے جن کی خلافت عین منہج نبوی کے مطابق ہوگی اور وہ آپ کے طریقے سے ذرا برابر انحراف نہیں کریں گے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے اپنے حوض سے پانی نکال کر لوگوں کو پلایا ہے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ مجھے آرام و سکون کا موقع دیں۔ انہوں نے 2 ڈول نکالے، لیکن ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر آ گئے، انہوں نے ابو بکر سے ڈول لے کر خوب پانی نکالا۔ میں نے کبھی اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ڈول کھینچتے کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لوگ سیر ہو کر چلے گئے اور حوض ابھی بھرا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ پھوٹ رہا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 2392 ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ خلافت سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ بیعت کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے لائق حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ حاضرین کرام، مجھے تمہارا سربراہ بنایا گیا ہے اور میں خود کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا۔ سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ اس سے مظلوم کا حق وصول کر لوں انشاءاللہ۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل کر دیتا ہے۔ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں۔ اٹھو نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، البدایہ و النہایہ میں یہ حدیث نمبر 305 اور 306 ہے۔ محترم ناظرین، جبکہ آج ہمارے حکمرانوں کی تیاریاں عروج پر ہیں، غریب عوام کا خون چوسنے کے لیے ہر طرح کے جال بچھائے جا رہے ہیں اور کروڑوں روپے کا سرمایہ رائیگاں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ منصب حکومت امام کائنات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تشکیل دیا ہوا ہے۔ آج اس منصب پر مسلط ہونے کے لیے ہر دنیا دار آدمی تیار ہے جو کہ دین اسلام سے کورے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ امیدواران الیکشن سے کچھ سوالات پوچھے جا رہے تھے، اور سوالات بھی ایسے کہ جن کے جواب ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ بھی بآسانی دے سکتا ہے۔ کسی سے فجر کی نماز کی رکعتیں پوچھی جا رہی تھیں، کسی سے سورہ فاتحہ سنی جا رہی تھی، اور کسی سے قرآن پاک کے پاروں کے متعلق پوچھا جا رہا تھا، جو کہ انسانیت کے لیے اللہ نے ضابطۂ حیات اتارا ہے۔ تو ان کے سوالات کے جواب بھی نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک نام نہاد مسلم بول پڑا کہ قرآنی سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث سے دوری نے انہیں جلاد بنا دیا ہے کہ غریبوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاس سے ان کے سامنے تڑپتے رہیں اور ان کے رونگٹے بھی کھڑے نہ ہوں۔ آج اپنے مفاد کی سیاست کی جاتی ہے اور عوام کو جھوٹ پہ جھوٹ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک سیاسی لیڈر تھے۔ سیدنا ابو بکر بے پناہ سیاسی بصیرت کے حامل تھے اور حالات کے نشیب و فراز پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ اپنے دور کی حکومتیں اور ان کے قوانین سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ اس وقت ایران اور روم کی 2 مملکتوں کا تمام دنیا میں شہرہ تھا اور کسی معاصر حکومت کو ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور جمہوریت کا اس زمانے میں کہیں نام و نشان نہ تھا۔ تمام حکومتیں جبر و آمریت کی بنیاد پر قائم تھیں۔ آج کے حکمرانوں کی طرح رعایا ان کے ہاتھوں سخت تکلیف میں مبتلا تھی۔ ہر باشندہ ملک کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا اور لوگوں سے اچھوتوں کا سا برتاؤ رکھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر کے عہد خلافت میں دنیا کی ان 2 عظیم مملکتوں کے جو علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، وہاں کامل مساوات کا قانون نافذ کیا گیا۔ سیدنا صدیق نے فوج کے سربراہوں کے نام حکم جاری کیا کہ بلا امتیاز مذہب و ملت سب سے یکساں معاملہ کیا جائے، کسی سے بیگار نہ لی جائے اور کسی کو محکوم اور مفلوج سمجھ کر مبتلا اذیت نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں سے عدل و انصاف کیا جائے، کسی قوم کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کیا جائے، مذہبی اور معاشرتی آزادی کا کھلے الفاظ میں اعلان کیا جائے۔ حالانکہ مفتوحہ علاقے کے لوگوں نے مساوات کا کبھی نام تک بھی نہیں سنا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اس طرز عمل اور طریقے گفتگو سے نہایت خوش ہوئے، اور بہت سے لوگ صرف ان کے اس رویے سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسے حکمران ویسی رعایا۔ ایک بدوی خاتون نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے خلیفہ رسول، جاہلیت کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو نعمت عطا کی ہے،
ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ کیا تمہاری قوم کے شرفاء اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے والوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی لوگ وہ حکمران ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3834۔ اور اگر بات کریں آپ کی وسعت علم کی، تو رحمت کائنات نے دنیا اسلام کے پہلے حج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ عبادات میں سے مناسک حج کا علم انتہائی دقیق ہے۔ اگر صدیق کے پاس وسعت علم نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی امیر الحج نہ بناتے۔ اور اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی رحمت کائنات نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا نائب بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس سے جو کتاب الصدقہ لکھوائی تھی اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ صدقہ کے بارے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد دستاویز ہیں۔ کوئی شرعی مسئلہ ایسا نہیں جس میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی ہو، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی ایسے مسائل ہمارے سامنے ہیں جن میں انہیں غلطی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی تو وہ اس میں اجتہاد کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میں اپنی رائے سے کہتا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہے تو یہ میری غلطی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو وہ کتاب اللہ سے اس کا حل ڈھونڈتے، اگر مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر نہ ملتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بارے میں پوچھتے۔ ایسے موقعوں پر آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول کی سنت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن دور حاضر میں اہل الرائے کا ایک ٹولہ دلیلیں تو ابو بکر و عمر کے اجتہاد کی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے اکثر و بیشتر مسائل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ سچ کہا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الکلمۃ الحق ارید بہا الباطل۔ آئیڈیل اور نمونہ تو صحابہ کے اجتہاد کو پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ محترم و مکرم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نہایت معتمد ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مقدمے میں فیصلہ دیا تھا۔ آئیے اس واقعہ کے بارے میں ان کا موقف جانتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک انصاری اہلیہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس خاتون سے ان کا بیٹا عاصم تھا۔ کچھ عرصہ بعد سیدنا عمر نے دیکھا کہ وہ انصاری خاتون اپنے بیٹے کو اٹھائے تھی اور بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا اور اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ماں سے چھیننا چاہا اور تھوڑی سختی بھی کی کہ بچہ رونے لگ گیا۔ سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کا تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہوں۔ یہ جھگڑا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو سیدنا صدیق نے ماں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا کہ اس بچے کے لیے ماں کی محبت و شفقت، اس کا گود اور بستر تمہاری نسبت زیادہ بہتر ہے، حتیٰ کہ بچہ جوان نہ ہو جائے اور اپنا فیصلہ خود نہ کرے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ماں زیادہ مشفق اور مہربان، زیادہ رحم دل، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ نرم مزاج ہے۔ جب تک وہ عورت دوسری شادی نہ کرے تب تک وہ بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ دیکھیے مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 2600۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ٹھہرو، میں تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد کر لو۔ نہ خیانت کرنا، نہ مال غنیمت چرانا، نہ بد عہدی کرنا، نہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا، نہ پھلدار درخت کاٹنا، نہ بلا ضرورت بکری، گائے اور اونٹ ذبح کرنا۔ اب ذرا سوچئے کہ جتنے کاموں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے، ان میں سے وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم اور ہمارے حکمران نہیں کرتے؟ پھر فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ وہ ان سب امور کی پابندی کر کے فتح، عزت و عظمت و کامیابی ان کا ثمرہ بنتی تھی، اور ہم ان سب کاموں میں مخالفت کرتے ہیں تو ذلت و رسوائی آج ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان قریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو گرجا گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں گے،
ان سے تعارض نہ کرنا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو تمہارے لیے رنگ برنگے کھانے لائیں گے، تم ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تمہارا ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوگا جنہوں نے اپنے سر درمیان سے مونڈ رکھے ہوں گے اور بقیہ بالوں کو پٹیوں کی مانند چھوڑ دیا ہوگا، ایسے لوگوں کو تہتیک کر دینا، اب اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا، جنگ کی ابتدا بلاد قضاء سے کرنا، پھر آبل یعنی کہ موجودہ اردن کے جنوب میں واقع ایک شہر ہے اس پر حملہ آور ہونا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہ کرنا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے پیچھے مت ہٹنا۔ سیدنا اسامہ کا لشکر چلا گیا، اہل لشکر امام کائنات کے حکم کے مطابق قضاء کے قبائل پر حملہ آور ہوئے، آبل فتح کیا اور مال غنیمت اور فتح کے ساتھ سرخرو ہو کر لوٹے۔ ان کا یہ پورا مشن 40 روزہ تھا اور 40 ہی دن میں مکمل کامیابی انہیں مل چکی تھی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت درجہ اولو العزم اور سمیم القلب خلیفہ تھے۔ ان کی اولو العزمی کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ بپا ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ بپا کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان فرمایا۔ زیادہ تر صحابہ نے اس بات سے اختلاف کیا، جن میں سیدنا عمر بھی شامل تھے، لیکن سیدنا صدیق اپنے ارادے پر قائم رہے اور بدرجہ غایت اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، چاہے مجھے اکیلا ہی کیوں نہ مقابلہ کرنا پڑے۔ ایک واقعہ عراق میں مسنی بن حارثہ شیبانی جب برسر پیکار تھے تو انہوں نے دربار خلافت سے مزید فوج کا مطالبہ کیا، تو سیدنا صدیق نے ان کی امداد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی خاصی فوج دے کر عراق روانہ کیا۔ اسی طرح شام کے محاذ پر فوج بھیجنے کی ضرورت پڑی تو تمام عرب سے فوجیں جمع کی۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور اسلامی فوج کے سربراہوں کی طرف سے جو شام میں مقیم تھے دشمن پر حملہ کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوئی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچنے اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سخت سردی والے دن غسل کیا تو انہیں بخار ہو گیا، جو 15 دن تک جاری رہا۔ بیماری کی شدت کے باعث آپ ان دنوں مسجد نہ جا سکتے تھے، اس لیے سیدنا عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی تیمارداری کرنے آتے تھے۔ سب سے زیادہ خبر گیری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ جب ان کی بیماری شدید ہو گئی تو ان سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس دوران جتنا مال بڑھا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہنچا دینا۔ ہم نے جب ان کا مال چیک کیا تو ایک نوبی غلام تھا، مصر کے جنوب میں سوڈان کے شہر نوبہ میں ایک قوم آباد تھی، یہ غلام انہی میں سے تھا اور یہ خلیفہ کے بچے کھلاتا تھا، ان کے ساتھ کھیل کود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ تھا جو ان کے باغ کو سیراب کرتا تھا۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیں تو وہ رو پڑے اور روتے روتے فرمایا کہ ابو بکر پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے مزید حالات و واقعات ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ان کی زندگی سے مکمل متعارف ہونے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان رضوان سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔